الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے ہوا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اصلاح کا عالمی نسخہ اللہ کی طرف سے ہے جس کے دو اجزاء ہیں۔ اصلاح کا عالمی نسخہ جو اللہ کی طرف سے ہے جس کے دو اجزاء ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اگر یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا دل میں عزم کر لے کہ رمضان کی ان گھڑیوں کی برکت سے ہم زندگی بھر تلاوت کا بھی معمول کریں گے اور نماز کو بھی اہتمام سے جماعت سے ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ساری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل سکتا ہے، ساری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اللہ کا دیے ہوا نسخہ بے اثر نہیں ہوا کرتا، بشرطیہ کہ استعمال ٹھیک ہو، بد پرہیزی ساتھ نہ ہو۔ بشرطیہ کہ استعمال میں اہتمام کرے اور اس میں بد پرہیزی نہ کرو۔ یہ نسخہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تلاوت کیا کرو، دل میں رقت آئے گی، رقت آئے گی، اس میں خشیت آئے گی، اس میں خشیت آئے گی، اس میں ایمان کا نور بڑھے گا، ایمان کا نور بڑھے گا۔ اتل ما اوحی، پتہ نہیں کیا گندگیاں ہر وقت ہاتھوں میں آ گئیں، آنکھوں کے سامنے اسکرینوں پہ آ گئیں، ہر چیز دیکھنے کا وقت ہے لیکن تلاوت قرآن زندگیوں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا، معمولی ختم ہو گیا۔ مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہے اس کی زندگی میں تلاوت کوئی نہیں، یہ کیسا گھر ہے اس گھر میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، یہ کیسا مسلمان ہے اس کی زندگی کے اندر قرآن کا وظیفہ کوئی نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز میں یہ طاقت اور قوت موجود ہے، نمازی کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جاتی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں پھر وہ نماز نصیب فرما دے جو میرے اور میری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کرے مجھے وہ نماز مل جائے جو میرے اور میری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے۔ آج اس میں کوئی شک نہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے گھر اور بازار گناہوں سے بھی بھری ہوئی ہیں۔ نمازی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نمازی بھی ہے، خیانت بھی ہے، نمازی بھی ہے، نمازی بھی ہے، بے پردہ اور عریانی اور فحاشی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سود خور بھی ہے، رشوت خور بھی ہے۔ نماز میں یہ طاقت موجود ہے، نماز میں یہ طاقت موجود ہے، یہ گناہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کا کہا تو سچا ہے لیکن میری نماز بڑھیا ہو۔ نماز میں 3 چیزیں ہیں، اللہ کے لیے پڑھی جائے، اخلاص اللہ کے لیے، نماز میں خشیت، نماز کے اندر اللہ کی یاد، یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں نماز اپنی طاقت دکھاتی ہے، نماز اپنی طاقت دکھاتی ہے۔ تو نماز کی تاثیر بتائی گئی، نماز جہاں ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے عزیزو صدیاں ہو گئی، مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی نا، اب بھی کڑوی ہے، اور صدیاں ہو گئی نمک میں اب بھی نمکین پنا ہے، اور صدیاں گزر گئی چینی میں اب بھی مٹھاس موجود ہے، اور صدیاں گزر گئی برف کے ٹکڑے میں آج بھی ٹھنڈک ہے، اور صدیاں گزر گئی آگ کے انگارے کے اندر آج بھی تپش موجود ہے۔ یہ ہماری آنکھیں تجربے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی بتائی ہوئی چیز کی تاثیر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی چیز کی تاثیر کیسے ختم ہو جاتی ہے کہ نماز زندگی سے گناہوں سے نکال دیتی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرما دے۔ پھر کوئی آپ سے الجھے اور بحث کرے، آپ اس سے اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ یہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں کہہ دیں تمہارے سامنے میری زندگی گزری ہے، میرا معلم استاد کوئی نہیں، میں نے کسی سے پڑھا سیکھا، خطاطی پڑھی کوئی نہیں، سیکھی کوئی نہیں، اور یک میری زبان سے ایسا فصیح بلیغ قرآن کا آ جانا یہ خود علامت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر تمہارا مطالبہ کہ کوئی اور معجزہ، قرآن سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا، قرآن سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا۔ ہزاروں معجزوں پر بھاری اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر ان کا مطالبہ کہ عذاب کیوں جلدی نہیں آتا، فرما آئے گا، اور جب آئے گا تو اچانک آئے گا،
اس کا تذکرہ۔ پھر وہ ماحول جس میں دینی زندگی پہ چلنا مشکل ہو جائے تو مسلمان کے لیے معاش دوسرے نمبر پر ہے، ایمان کا بچانا پہلے نمبر پر ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ایمان کا بچانا، ایمان پہ چلنا ہے، معاش کی فکر دوسرے نمبر پر ہے۔ فرمایا اگر جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں دین پہ چلنا مشکل ہے، ہجرت کر لو، ہجرت کر لو، ہجرت کر لو، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ خیال آیا جب آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، ٹھکانہ کہاں ہے، معاش کا کیا بنے گا، زندگی کے رات دن کے لیے جسے کہیں کہ زندگی کا توشہ کا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، جو اللہ انہیں روزی دیتا ہے تمہیں بھی دے گا، وہ اللہ جو انہیں روزی دیتا ہے تو انہیں بھی دے گا۔ تو معاش سے بڑھ کر اپنی ایمانی اور دینی زندگی کی فکر کرو، معاش کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اگر ایک درجے کے اسباب اختیار کرو گے، اللہ تمہارا لکھا رزق تمہیں دے گا۔ ایمان کی زندگی کا مقصد بناؤ، پھر دنیا ہے بھی تو لاہو داب، رہنا کتنا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی خاطر جو بھی مجاہدہ اور مشقت اٹھاتا ہے، اللہ اسے اپنا راستہ اور اپنا قرب ضرور نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے، سورہ روم ہے، الف لام میم غلبت الروم، ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جو خود قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ رومی اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی نظام کے قائل تھے۔ ایرانی مشرک تھے، مجوسی تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، مشرک تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ مشرک رومیوں پہ غالب آ گئے، رومیوں پہ غالب آ گئے، رومیوں پہ غالب آ گئے۔ تو مکہ کا مشرک خوشیاں منا رہا، ہمارے والے نے تمہارے والوں کو شکست دے دی، ہمارے والوں نے تمہارے والوں کو شکست دے دی۔ یعنی مجوسی جو مشرک تھے، مکہ کے مشرک، ان کی جیت پر خوش ہو رہے اور مسلمانوں پہ طنز اور تنقید کر رہے کہ آسمانی کتاب والے وہاں بھی ہارے، تم بھی ہمارے ہاں سے شکست کھاؤ گے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے پیشن گوئی فرمائی۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑے دن ہیں، چند ہی سالوں کی بات ہے، رومی پھر غالب آ جائیں گے، رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی طرف سے یہ خوشخبری آئی، مشرک مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ کوئی ایسا منظر نہیں، اس لیے کہ روم پورے کے پورا روم افراتفری کا شکار تھا، اندر کے داخلی حالات بھی اچھے نہیں تھے، بیرونی سرحدیں بھی محفوظ نہیں تھی، پوری قوت اور طاقت تتر بتر ہو چکی تھی، اور مجوسیوں کی فوج پوری طور پہ غالب اور قوت کے ساتھ حملہ آور تھی۔ ہرقل جسے کہیں کہ اپنی زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہا تھا، ان کا حکمران، ایسے پہ قرآن پیشن گوئی دے رہا ہے رومی پھر غالب ہو جائیں گے۔ اور چند ہی سالوں کے بعد، 7 سالوں کے بعد، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ رومیوں نے پھر ایرانی اور مجوسیوں کو شکست دی۔ ادھر شکست وہاں ہو رہی اور ادھر مکہ کا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں سے بدر کے میدان میں شکست کھا رہا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تم ظاہری اسباب پر آئندہ کے حالات کے نتائج نکالتے ہو، اور اللہ کی قدرت اور طاقت اس سے آگے کی چیز ہے۔ تم ظاہری حالات اور احوال پر حالات کے نتائج نکالتے ہو، اللہ کی طاقت اور قدرت اس سے آگے کی چیز ہے۔ زمین و آسمان پہ، زمین پہ پھر کے دیکھو اللہ کے مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ قیامت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اللہ کی ہاں پکڑ ہے۔ قیامت میں 2 لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایمان والے جنت کے باغات میں، نافرمانے اوندے منہ جہنم میں۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ، کیسے مردوں کو زندہ، مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے ایک نطفے سے انسانی سلسلے کا تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر میاں بیوی کے اندر ایسی محبت، 2 جسم، یوں لگتا ہے ایک ہی جسم کے 2 جانیں ہیں، ایسی اللہ دلوں میں محبت اور آپس میں محبت اور اعتماد پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، آسمان سے بارش کا اترنا، خوشخبری کا ملنا، اور آنے والی بارش کا جسے کہیں کہ آگاہی ملنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت یہ سارے مثالیں بیان کرتے ہیں اور فرمایا تم آپ اللہ کی طرف خالص ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی کی طرف رجوع کریں، باقی رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مشرکوں کا ایک مزاج ہے، کچھ مل جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کچھ لے لے تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی مذمت فرمائی،
فرمایا جو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اور جو مفاد کے لیے خرچ کرتا ہے کہ اس سے دگنا ملے گا۔ نیوتا ہندوؤں کا رواج ہے جو ہمارے شادیوں خوشیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ دو باقی آپس میں اچھی چیز مل جائے گی، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو اور بڑھیا چیز مل جائے گی، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر زمین و آسمان کا سارا نظام انسانی اعمال کی بنیاد پہ چلتا ہے، جیسے بدن سے نظام زندگی نکلتی ہے ویسی اللہ حالات لے کے آتے ہیں آسمان سے اور زمین کے حالات بنا دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اس کا نظام، انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے۔ کمزور تھا، کمزوری پہ کمزوری، پھر اللہ نے اسے طاقتور بنا دیا، پھر بوڑھا اور پھر بڑھاپا اور پھر طاقت زندگی سے پھر جسم سے نکل گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کس طریقے سے اس کی زندگی پر یہ مختلف ادوار آتے ہیں، وہی اللہ ہے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا۔ سورہ لقمان ہے، ابتدا میں اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی مذمت جو لاہو لعب کے اندر زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو غفلت میں ڈالتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم نبی تو نہیں تھے، حکیم ایسے تھے، اللہ نے ان کو ایسی حکمت عطا فرما دی تھی کہ ان کی حکیمانہ گفتگو قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن گیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کا ایک نقشہ قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے۔ اللہ ہر ماں باپ کو آج بھی اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے فیصلے صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اولاد زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور آخرت کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور زندگی کے لیے بہت قیمتی دولت ہے، لیکن آج وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ضائع ہو رہی ہے۔ نہ اللہ کی بنتی ہے نہ ماں باپ کی بنتی ہے، اللہ کی بھی نافرمان بنتی ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی دکھی اور بے سکونی کا سامان بن رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اولاد کے حق فراموش کر رکھے ہیں، اولاد کے حقوق جو ماں باپ اور بڑوں پر ہیں انہیں فراموش کر رکھا ہے۔ ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹی کی تربیت اور تعلیم کے لیے کیا بولے ہیں اس کے، کہنے لگے بیٹے یا بنیا لا تشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، لا الہ الا اللہ، اکیلا اللہ کی ذات، اکیلا اللہ کی ذات ہے، وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ حالات سنوارنے پہ آئے کون بگاڑ سکتا ہے، اور وہی رحمت کا ہاتھ اٹھا دے کون زندگی سنوار سکتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ بچے کے دل میں باپ اللہ کی عظمت بڑائی ایسی بٹھا دی، اللہ نے بیچ میں تلقین کر دی، اولاد کے ذمے ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں نے بڑے بوجھل جسے کہیں کہ تکلیف کے ساتھ اس کو جسم میں پیٹ کے اندر اٹھایا، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور بڑی مشقت اس کی تربیت میں اٹھائی۔ اس کا تذکرہ ماں باپ کا بھی اولاد پہ حق ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اگلی نصیحت باپ کی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے محتاط زندگی گزارنا، دنیا کی نظریں تجھ پر نہیں، دنیا کی قانون کی رسائی تجھ پہ نہیں، اور دنیا کی کسی طاقت کی تجھ تک رسائی کوئی نہیں۔ خیال رکھنا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، پہاڑ کے اوٹ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، فضا میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بڑا باخبر، بڑا باریک واں، سب کچھ دیکھ رہا۔ اے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا۔ کہاں آج کے زندگیاں اور کہاں اس ماں باپ کی، اس باپ اور بیٹے کی یہ باتیں، اس باپ اور بیٹے کو یہ نصیحتیں، کہنے لگے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، نیکی اور خیر کا سفیر بن جانا۔ اے بیٹے برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، نیکی اور بھلائی کے راہ میں سفیر بن جانا، خیر کا داعی بن جانا۔ ہاں ہے بڑی ہمت کی بات، بڑے حوصلے کی بات۔
عقیدے کی بات کر دی، عبادت کی بات کر دی، دعوت کی بات کر دی، اور پھر اخلاق سنوارنے کی بات کی۔ تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، جھنجھلا نہیں، عاجزی، انکساری، تواضع، اولاد کی تربیت، اخلاق، اخلاق بہت شخصیت بناتی ہے، اخلاق شخصیت بناتی ہے، اخلاق سے آدمی دلوں کا بادشاہ بنتا ہے، دلوں میں محبوبیت ملتی ہے، اخلاق سے دلوں میں محبوبیت ملتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا، پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ مشرک بھی جب مصیبت میں پھنستا ہے اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب نجات ملتی ہے جیسے اللہ کو پکارا ہی کوئی نہیں، اس کا تذکرہ، لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا دن آنے والا برحق ہے۔ ایک وقت ہے جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، بارش کتنی اور کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کب کیوں ہے، اور پھر کل تو کیا کرے گا، تیری موت کہاں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کا تذکرہ، پھر سورہ سجدہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، اللہ کا پھر عرش پہ ٹھہرنا، سارا نظام کو اپنی قدرت سے چلانا، پھر قیامت کا تذکرہ، نافرمانوں کی مایوسی اور ذلت اور رسوائی، اہل ایمان کے والوں کے لیے سعادت و عزت کا، سعادت کا تاج، اور پھر اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ رکھا ہے پردے کے پیچھے کہ ان کی آنکھیں ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راتیں قیام میں اور جن کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور دلوں میں خوف رکھنا، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور اس کے دشمن کی رسوائی ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ احزاب ہے، نصیحت ہے اہل ایمان کو اللہ کے نبی کے واسطے سے، اللہ سے ڈرنا، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ نے جو آسمان سے وحی کی شکل میں قرآن اتارا ہے اسے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا، اس کے نقشے پہ زندگی گزارتے رہنا، اس کا تذکرہ۔ پھر زمانہ جاہلیت غلط رسم و رواج کا تذکرہ، کہنے لگے ہمارے سینے میں 2 دل ہیں، فرمایا دل تو ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا، ماں اگر بیوی کو یوں کہہ دیتے انت کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو وہ سمجھتے یہ بیوی ہمیشہ کے لیے ان پہ حرام ہو گئی، تو اس کے بارے میں فرمایا کفارہ دے دے گی، تو کفارہ دے دے گا تو اس کی حرمت ختم ہو جائے گی۔ منہ بولا بیٹا، اس کے احکامات کا تذکرہ، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اسے اپنے باپ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ زید بن حارث اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا، حضرت زید تھے، لوگ کہتے تھے زید بن محمد، حکم آ گیا، اس کے بعد حضرت زید کی نسبت اپنے باپ کی طرف، زید بن حارث کی طرف۔ پھر اللہ کے نبی سے ایمان والوں کی محبت سب سے بالا تر ہے، اور حضور کی ازواج مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کیسے ہیں، ساری کفر کی طاقت اکٹھی ہو گئی، ایک نوزیدہ اسلامی سلطنت کو مٹانے کے لیے سارا اتحاد اکٹھا ہو گیا۔ مدینہ کی یہ سلطنت جہاں بہت تھوڑی سی تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 کی فوج ہے، اور دشمنوں کی تعداد 10 سے 15,000 کی ہے، اور مدینہ میں رہنے والے یہودی بنو نذیر، بنو قریظہ، وہ بھی اندر ہی اندر ان کے خلاف سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے اور مشرکین کی حمایت میں ان کا ساتھ دے رہے۔ اللہ نے اس مارکے کا تذکرہ فرما، اتنی بڑی تعداد جب مدینہ پہ حملہ آور ہوئی، حضرت سلیمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے سے طے ہوا خندق بنا دی جائے، خندق کھودی جا رہی ہے، منافقین دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک چٹان توڑتے ہیں، اس میں روشنی نکلتی ہے، کہتے ہیں یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں، روم کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ وہ مذاق کرنے لگے،
پیٹ پہ پتھر باندھی ہوئی ہیں، قضائے حاجت کے لیے نکلنا باہر ملنا مشکل ہے، اور ان کے خواب دیکھو، ان کے خواب دیکھو، ان کے فتوحات کے خیالات دیکھو، ان کے خیالات دیکھو. لیکن اللہ کے نبی تو دیکھتے وہ ہیں، کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے. اللہ کے نبی تو دیکھتے وہ ہیں، کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے. اور پھر ایک وقت آیا مسلمانوں کو یہ ساری فتوحات نصیب ہوئی. کفار نے پڑاؤ ڈالا، 1 مہینے تک اللہ کی طرف سے تند و تیز ہوائیں چلی، ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، ان کی سواریاں بدک گئیں، اور ان کے کھانے کی دیگیں فضا میں اڑنے لگ گئیں. یوں رسوا اور ذلیل ہو کر وہاں سے نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت اور حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا. پھر مدینہ میں وہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، ان کا قتل ہوا اور گرفتار ہوئے. اللہ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو وہ کامیابی دے دی. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی زندگی نبی کی زندگی دیکھو، اے ایمان والو اپنی نبی کی زندگی دیکھو، اے ایمان والو اپنی نبی کی زندگی دیکھو، کس طریقے سے اللہ کا نبی ہے، کس طرح اس کی زندگی ہے. آج مسلمان سب کی زندگی کی روٹین جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو اسے اپنی نبی کی زندگی کی روٹین کا پتہ کوئی نہیں. ہاں، اسے چھوٹے چھوٹے بچے کھلاڑیوں کے پورا ریکارڈ جانتے ہیں، معصوم سے بچے ہاں دنیا کے سارے کھلاڑیوں کے ریکارڈ اور ان کی ساری تاریخ جانتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی کیسی ہے، بچپنا کیسی، جوانی کیسی، صبح کیسی، شام کیسی، گھر کی زندگی کیسی، باہر کی زندگی کیسی. ہاں، آج مسلمانوں کی زندگیاں اپنی نبی کی زندگی کو فراموش کر بیٹھی ہیں. ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی مقدر بن چکی ہے. عزت کا راستہ، سعادت کا راستہ آقا مدنی کی خوبصورت زندگی کے اندر ہے. اللہ نے اہل ایمان کو پیغام دیا ہے، تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. انسانیت کے لیے اس سے بہتر طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا. انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے اس سے بہتر طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی، کچھ خوشحالی آئی. ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں، عرض کر دی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے. سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے رسول ہاں اپنی ان ازواج کو تو بہت بلند مرتبہ دینا چاہتے تھے. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انہیں اختیار دے دو. اسی پہ صبر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، حرم میں نبی کے حرم میں رہو، اور اگر جانا چاہتی ہو اچھی طریقے سے ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں. سارے ازواج نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی بھوک کے ساتھ اور اسی قناعت کے ساتھ اور اس روکھی سوکھی کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ نے جو انہیں کئی گنا بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.